سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا قبول۔ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ کوثر اس طرح پڑھیں: عاجل جلدی قبول، پیسے کی فراوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن میں ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے نماز مغرب کے بعد کرنے کے بعد اللہ پاک ایسی کرم نوازیاں کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کافی لوگوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کا ہر مقصد جو ہوگا وہ پورا ہوگا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوگا آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر میں رزق کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی یہی حاجت ہوتی ہے کہ اس پریشانی سے ان کو نجات مل جائے۔ محترم ناظرین کرام، امام کعبہ وہ بات کرتے ہیں جو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جو اللہ نے کہی۔ اللہ کا پیغام لے کر آنے والا جبریل امین ہوتا ہے، اور جس ہستی کے پاس آتا ہے وہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے، اور سارے نبیوں کے امام ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کو پیغام سناتے ہیں، اور یہ چلتے چلتے آج ہم تک آ پہنچا ہے۔ اور اس وقت اس پوری کائنات کے اندر عبادت کا سب سے بڑا مرکز وہ خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ وہ مقام ہے جس مقام پر ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتی ہے، اور امام کعبہ جو پوری اس امت کے اس دور کے اندر امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سجدے کے اندر سر رکھ کر مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی ایک سورہ جس کا نام سورۃ کوثر ہے، اگر انسان آج کے دن مکمل یکسوئی کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو سر اٹھانے سے پہلے میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ محترم ناظرین، انسان کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں، اور اس کے ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے ان طریقوں پر عمل کریں۔ حدیث میں ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے وضو کرے، خوب اچھی طرح کرے، پھر اپنی حاجت کی نیت سے نماز پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول کریم پر صلاۃ و سلام بھیجے۔ ناظرین، تو یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر نعمت حاصل ہو جاتی ہے، ہر بگڑا ہوا کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ دولت کے لیے، دنیاوی عزت اور دولت کے لیے جو خواہش مند حضرات ہیں وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل یا ضرورت درپیش ہے، اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو نماز مغرب کے بعد کر لے۔ اس عمل کو کرنے سے رزق میں برکت ہوگی، اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس کا ہر مشکل سے مشکل کام، ہر ناممکن سے ناممکن کام میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ اس عمل کو کر لیجئے، بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نواز دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نوازے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی رحمت و برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، رزق اور دولت کو وسیع اور کشادہ کریں گے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں وہ جان لیجئے۔
اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی تسبیحات کیسے پڑھنی ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد لازمی کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، وجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں نہیں کر سکتی، اس عمل کو جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وہ آیت ہے جب انسان رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے جب یہ سورت پڑھی جائے، اللہ رب العزت اس کے اوپر فرشتوں کو نگران رکھ دیتا ہے۔ اس رات کو اس بندے کا جانی نقصان نہیں ہوتا، نہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ اگر انسان گھر سے نکلتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر جب سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ کے نام پر گھر سے نکلتا ہے تو جس مقصد کے لیے جاتا ہے اس کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ مکمل حفاظت کے ساتھ اس بندے کو پھر میرا رب واپس بھی لاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے اوپر میرا رب فرشتے تعینات کر دیتا ہے۔ جو انسان سورۃ کوثر کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی انسان، کوئی مخلوق روک نہیں سکتی۔ جنت کے اندر داخل ہونے میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو انسان جس کی زمین میں وہ کاشتکاری کرتا ہو اور کاشتکاری کرتے کرتے اس کا نقصان ہوتا ہو، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے، فصل بوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس بندے کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ محققین، مفسرین اور اللہ کے ولیوں کا یہ بیان ہے کہ اگر انسان سورۃ کوثر کو لکھ کر جو پانی اس فصل کو دیا جاتا ہے، اس پانی کے اندر اس سورۃ کوثر کے رکھے ہوئے لفظوں کو اگر کھول دیا جائے تو اس فصل کا ایک تو نقصان نہیں ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اس پر اتنی فصل لگے گی کہ وہ فصل کے وہ گھر والے بھی حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے آج تک اتنی فصل کسی جگہ سے نہیں اٹھائی جتنی اس زمین سے نکلی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ طاقت میرے رب کی ہے، وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور جلال اور نور جو ہے وہ سورۃ کوثر کا ہے۔ ریاست کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو جب تک یقین نہ آئے، جب تک وہ اندر سے بات کو نہ مانے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہو، سچے دل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سجدے کے اندر سر رکھ کر سورۃ کوثر کو پڑھے اور اس حاجت کو اپنے ذہن کے اندر رکھے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے سر اٹھانے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کے گھر پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، لوگ اس کو کچھ نہیں دے رہے، تو وہ مایوس بالکل بھی نہ ہو، وہ سب لوگوں سے پیچھے ہٹ جائے، سب رشتہ داروں سے، دوستوں سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر، پاک صاف ہو کر، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر سورۃ کوثر صرف ایک دفعہ پڑھ لے۔ پھر جتنی بھی ضروریات ہوں گی، جتنی بھی حاجتیں ہوں گی، اگر وہ قرض اتارنا چاہتا ہے تو سجدے کے اندر سر رکھ کر اپنے جسم کی مقدس پیشانی کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکا کر سچے دل کے ساتھ، کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے، میرا رب سر اٹھانے سے پہلے اس کا انتظام کر دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھک کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے، اللہ پاک کا 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔